پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ہم لوگ جو اپنی بجلی پیدا کر رہے ہیں وہ امپورٹڈ سورسز سے آ رہی ہے, باہر سے ہم لوگ تیل اور گیس منگاتے ہیں. 2030 تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان صاحب کی خصوصی ہدایات کے مطابق ہمارے اپنے اندرونی سورسز سے ہوگی. اس کے ساتھ آپ تھارکول کا کریں, وہ تقریباً 8 سے 10% وہ چلی جائے گی. تقریباً 75% آپ اٹامک سورس آپ نیوکلیئر سورسز سے ملا لیں تو تقریباً یہ 75% تک ہمارے اپنے اندرون ملک ذخائر سے انشاءاللہ تعالی ہماری بجلی بنے گی. فائدہ اس کے کس کو ہوگا؟ براہ راست آپ کی صنعت کو, آپ کے گھریلو صارفین کو, اور پاکستان اور کمپیٹیٹو ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر میں دہراتا چلوں کہ آپ کی جو انڈسٹری ہے اور آپ کی ملازمت کے مواقع ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا, کیونکہ یہی انڈسٹری ہوگی جو کہ پاکستان میں اتنا بڑا مارکیٹ جو ہے وہ کیپچر کرنے کے لیے پروڈکشن پاکستان میں ہوگی. اور دنیا میں صرف ایک ملک میرا خیال ہے ڈنمارک ہے غالباً, جس کا جو کہ تقریباً 60% کے قریب آ رہا ہے رینیوبل انرجی میں, اور دوسرا پاکستان ہے. یہ ہمارے ٹارگٹس ہیں. میں چاہوں گا کہ فواد چودھری صاحب, ندیم بابر صاحب, شہزاد قاسم صاحب, پلیز آپ ذرا سیلینٹ فیچرز پہلے بتا دیں. السلام علیکم جی. میں 4-5 موٹی باتیں کروں گا اس پالیسی کے حوالے سے. پہلی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے ملک میں کہ یہ پالیسی ڈیفائن یہ کرتی ہے کہ ہم ہر چیز اوپن انٹرنیشنل کمپیریٹیو بڈنگ کے تھرو لیں گے. پچھلے جتنی بھی پالیسیز آتی رہیں, کسی میں اپ فرنٹ ٹیرف ہوتا تھا, کسی میں کاسٹ پلس ہوتا تھا. اس دفعہ یہ پالیسی کا فنڈامنٹل پلر یہ ہے کہ جی اوپن کمپیریٹیو بڈنگ ہوگی, لوسٹ کاسٹ جو بھی آئے گی وہ جیتے گی. ایک اور اس میں بڑا فنڈامنٹل چینج ہے, وہ یہ کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ جی کون سا پلانٹ لگانا ہے, کہاں لگانا ہے. اس دفعہ ہم نے یہ کیا ہے کہ یہ طے کرنا کہ گریڈ میں بجلی کتنی چاہیے وہ تو فیڈرل گورنمنٹ کرے گی کیونکہ گریڈ انٹیگریٹڈ ہے, لیکن اس کی لوکیشن کیا ہوگی وہ چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان اور AJ کی مشاورت کے ساتھ ہوگی. اور ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی گئی ہے آلٹرنیٹ انرجی بورڈ میں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کہا جی ہمیں بالفرض 1000 میگا واٹ چاہیے, وہ 1000 کی تقسیم کیسے ہوگی وہ صوبے آپس میں بیٹھ کے طے کریں گے ان کی سولر یا ونڈ پوٹینشیل کی بیسس پہ. تیسری چیز جو بڑی فنڈامنٹل اس میں ہم نے چینج کی ہے وہ یہ کہ ماضی کی جتنی بھی پالیسیاں تھیں اس میں ڈالر ڈیویلیویشن کو کبھی بھی ذہن میں نہیں رکھا گیا. سو جو نمبر آیا ڈالر انڈیکسیشن دی گئی ریٹ پہ, اور وہی ریٹ جو 10 سال پہلے 2 روپے تھا آج وہ ڈیویلیویشن کی وجہ سے 5 روپے پہ. سو ہم نے اس پالیسی میں یہ کیا ہے کہ جب آپ ٹینڈر کریں گے اگر آپ کسی قسم کی انڈیکسیشن چاہتے ہیں تو اس ٹینڈر کی جب ایویلیویشن ہوگی تو اس میں ڈیویلیویشن کا فیکٹر لگایا جائے گا. مطلب یہ کہ جو روپی ریٹ میں بڈ کر رہا ہے اس کی کاسٹ کم تصور ہوگی, جو ڈالر سے لنک کرنا چاہ رہا ہے اس کی کاسٹ زیادہ ہوگی. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ابھی تک جتنے بھی پلانٹ لگے ہیں یہ پچھلے 5-7-8 سالوں میں جو کاسٹ بڑھی ہے بجلی کی اس کا ایک میجر فیکٹر ایکسچینج ریٹ موومنٹ ہے, کیونکہ پالیسی نے کبھی اس چیز کو سوچا ہی نہیں ان دا پاسٹ کہ اگر آپ نے ڈالر لنکڈ ریٹس دینے ہیں اگر ڈیویلیویشن ہوگی تو کاسٹ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. پانچواں جو میجر فیکٹر میں آپ کو بتاتا چلوں جو اس پالیسی میں جو پہلے کبھی نہیں ہوا وہ یہ کہ ہم نے ٹیکنالوجی ٹرانسفر پر توجہ دی ہے, جس میں فواد چودھری صاحب نے اب آگے لیڈ لینی ہے کہ اس پالیسی کے اندر ہم نے لکھا ہے کہ رینیوبل انرجی اکوپمنٹ بنانے کے لیے انسینٹیوز دیے ہیں کہ ٹھیک ہے شروع پہ پینل ہم امپورٹ کر رہے ہیں, ونڈ ٹربائنز امپورٹ کر رہے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ونڈ ٹربائنز بھی بنے, ہم چاہتے ہیں یہاں سولر پینلز بھی بنے. اور میں آپ کو یہ خوش آئند بات بتاتا چلوں کہ 3 میجر چائنیز کمپنیز اور 1 میجر یورپین کمپنی آلریڈی ہمارے پاس آ چکی ہے اور یہ ہم سے کمٹ کرنے کو تیار ہیں کہ جی ہم یہاں پہ مینوفیکچرنگ ونڈ ٹربائنز اور سولر پینل کی کرنا چاہتے ہیں. اس پالیسی میں ہم نے اس کا ایک پورا میکینزم بنایا ہوا ہے کہ نہ صرف انیشلی چیزیں امپورٹ کی جائیں لیکن یہاں پلانٹس لگائے جائیں تاکہ ہم یہ چیزیں یہاں پہ مینوفیکچر کر سکیں. اور فائنلی ایک اور جو میجر شفٹ میں بتاؤں آپ کو اس پالیسی میں وہ یہ
کہ ہم نے میکنزم اب یہ بنایا ہے کہ ہر سال آکشن کی جائے گی. ہر سال پلاننگ کے تحت طے کیا جائے گا کہ ہمیں 2 سال بعد، 3 سال بعد، 4 سال بعد کتنی ایڈیشن چاہیے سسٹم میں، اور اس سسٹم کو ذہن میں رکھتے ہوئے جتنی ایڈیشن چاہیے ہم ہر سال آپشن کر رہے ہوں گے. ہوتا یہ کہ انٹرنیشنل انویسٹر کو اگر محسوس ہو کہ میں ایک ملک میں جاتا ہوں اور مجھے آج ایک پروجیکٹ مل جائے گا لیکن اس کے بعد پتہ نہیں 5-10 سال ادھر اور کچھ ہونا یا نہیں ہونا، اس کا انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے. وہ ایسی مارکیٹ میں جانا چاہتا ہے جہاں اسے نظر آئے کہ آگے بزنس اور آتا رہے گا. اس چیز کو سٹریم لائن کرنے کے لیے ہم نے اس پالیسی میں میکنزم یہ بنا دیا کہ ہر سال فیڈرل گورنمنٹ ایک پروسیس کے تھرو طے کرے گی کہ فیوچر میں اس کو کتنی ڈیمانڈ ہے، اس ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے لیے آج کیا آپشن کرنا ہے. اس کو صوبوں میں تقسیم کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی جس میں صوبے خود بیٹھ کے طے کریں گے کہ کتنا ونڈ پہ لگنا ہے سندھ میں، کتنا سولر لگنا ہے کہاں پہ، کتنا ویسٹ ٹو انرجی لگنا ہے. یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی. اور لاسٹ چیز جو میں کہتا جاؤں وہ بھی ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ہم نے اس میں صرف ونڈ اور سولر کی بات نہیں کی. یہ پالیسی ہر وہ رینیوبل سورس سے ڈیل کر رہی ہے جن میں کچھ ہمارے پاس موجود ہیں ابھی، کچھ ابھی نہیں بھی ہیں. ہر اس چیز سے ڈیل کر رہی ہے جس میں ہمیں فاسل فیولز استعمال نہیں کرنے. ہائیڈل کے لیے علیحدہ پالیسی ہم لے کے آ رہے ہیں، ایک ایگزسٹنگ پالیسی تھی اس کو ہم امینڈ کر رہے ہیں، وہ بھی اگلے چند مہینوں میں انشاءاللہ سامنے آ جائے گی. سو اس میں سولر ہے، اس میں ونڈ ہے، اس میں ویسٹ ٹو انرجی ہے، اس میں جیو تھرمل ہے، اس میں ہائیبرڈ ہے، اس میں ٹائیڈل ہے، اس میں بیٹری سٹوریج ہے، بگاس ہے، ایگری ویسٹ ہے. ساری جو پاسبلٹیز ہیں رینیوبل سورسز کی وہ ہم نے ساری اس میں کیپچر کی. اور اس سے بھی ہمارا ہائیڈروجن ہے، اس سے بھی ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کریں، ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر کو لے کے آگے چلیں. اور ہماری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے اس میں بڑی اچھی ڈسکشن ہوتی رہی ہیں، کولیبریشن بھی ہے انشاءاللہ. یہ جو ٹرانسفرز ہیں وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفرز، اس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لیڈ لے گی. لاسٹ چیز میں بتاتا چلوں ٹیکسیشن کے حوالے سے، تمام اکوپمنٹ جو آئے گا کسٹم ڈیوٹی اور ٹیکسیشن فری ہے، اور کاسٹ اس کے رزلٹ میں، اور جو جنریشن ہوگی بجلی کی وہ بھی انکم ٹیکس فری ہے. اور ایک جو فنڈامنٹل ڈفرنس ہے رینیوبل انرجی کا کمپیئر ٹو جو ہم پہلے کرتے رہے، اس میں کوئی فکسڈ کیپیسٹی پیمنٹ نہیں ہے. اس میں جو بجلی بنے گی، جو یونٹ لیا جائے گا اس کے پیسے دیے جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ پلانٹ لگایا اس کو سال میں صرف 4 مہینے یا 5 مہینے چلایا لیکن فکس پیمنٹ ہر مہینے ہر سال ہمیں دینی پڑتی ہے، ویسا نہیں ہے. اس میں پالیسی سٹرکچر میں جتنی بجلی بنے گی اتنی پیمنٹ ہوگی. اور ٹیکسیشن کے حوالے سے میں مکمل کر دوں کہ کسٹم ڈیوٹی، امپورٹ ڈیوٹیز سب ختم، اور انکم ٹیکس کوئی نہیں ہے، صرف ود ہولڈنگ ٹیکس ہے ڈیویڈنڈس پہ. اور ان ساری چیزوں کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو جو کاسٹ ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت 4-4.5 سینٹ میں کمفرٹیبلی ہمیں سولر اور ونڈ دونوں اس وقت مل رہے ہیں. جب ہم آکشن کریں گے تو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہم 3-3.5 سینٹ کی رینج میں آ جائیں گے. اس سے عوام کو کیا فائدہ ہے؟ اس سے عوام کو فائدہ یہ کہ جو ایوریج کاسٹ ہے باسکٹ کی اس وقت جتنی بھی ہم بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں وہ ایوریج کاسٹ بھی نیچے آئے گی. اور جو فکس چارجز کی مد میں ہم پہ برڈن آتا ہے جب ہم مارچ اپریل یا اکتوبر نومبر میں سارے پلانٹس کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ لوڈ کم ہو جاتا ہے، وہ برڈن بھی کم ہوگا کیونکہ جتنی ہم ایڈیشن کر رہے ہوں گے وہ جتنے یونٹ خریدیں گے، جتنے یونٹ پروڈیوس ہوں گے اس کی پیمنٹ ہو رہی ہوگی. سو یہاں پہ I'll stop and request فواد چودھری صاحب کہ وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے حوالے سے کچھ ایڈ کر دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے سارے جو پاکستانی، ہمارا سب کا میجر پرابلم یہی ہے کہ ہر مہینے کے آخر میں جب گیس اور بجلی کا بل آتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس تیل سے یہ گیس بجلی بنی ہے یا جس طریقے سے گیس ہم تک پہنچی ہے یہ ہمارے ہی تیل سے بنی ہے اور تیل ہی نکل جاتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو 4 لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں
یہ پاکستان کی معیشت کا جو سب سے مشکل محاذ ہے اس کے اوپر یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اور یہ جو آج رینیویبل انرجی کی جو پالیسی آئی ہے یہ ایک بڑی تاریخی پالیسی ہے, کیونکہ پچھلے جو گورنمنٹ نے یہ کیا کہ انہوں نے جو ساری ان کی جو ایمفیسس تھا وہ یہ تھا کہ باہر کے جو فیولز ہیں ان کے اوپر, فوسل فیولز کے اوپر بجلی بنائی جائے. اس کے نتیجے میں ظاہر ہے بجلی کے بل میں بے پناہ اضافہ ہوا. آج ہم کراچی کے شہریوں کو دیکھتے ہیں وہ اپنی مصیبت کا شکار ہیں, لوڈ شیڈنگ بھی ہے اور پھر بجلی کا بل بڑے زیادہ ہے, اوور آل بھی ہمارے بجلی کے بل زیادہ ہے. گیس جو تھا اس کا 157 بلین روپیز کا جب حکومت سنبھالی, جب عمر ایوب منسٹر بنے تو اس کا جو گیس ڈیٹ تھا وہ سرکولر ڈیٹ وہ اتنے اوپر جا چکا تھا. تو اب ہماری ساری کوشش یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم بجلی کو سستا کر سکیں اور لوڈ شیڈنگ اور اس طرح کے معاملات سے ہماری جان چھوٹے. اس کے لیے ہماری منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تو خواہش تھی کہ 30% رینیویبل انرجی کے اوپر جائیں, لیکن اس کم از کم 20% کے اوپر ندیم بابر صاحب نے, عمر نے, قاسم صاحب نے, انہوں نے لڑ بھڑ کے 20% جو ہے وہ یہ رینیویبل انرجی کی پالیسی ہم لے کے آئے ہیں. دیکھیے اس کے بعد ہمارا فائدہ کیا ہوگا. جس طرح سے بتایا ابھی ندیم بابر صاحب نے, ہماری جو ساری ایک تو جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں وہ اس طرح بنائی جاتی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو چیز بنے وہ مہنگی ہو, باہر سے چیز آئے وہ سستی ہو. یہ ہمارا ایک پورا فیشن ہے, امپورٹ کا ایک مافیا ہے ہر جگہ کے اوپر. چاہے وہ کوئی بھی آپ چیز اٹھا کے دیکھ لیں اس کے اندر آپ کو پتہ چلے گا. فار ایگزامپل ہم لیتھیم آئٹ بیٹریز بنانا چاہتے ہیں اور لیتھیم بیٹریز کے بارے میں پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر آپ فنشڈ لے کے آئیں گے تو ٹیکس فری ہے, لیکن اگر آپ را مٹیریل سیلز منگاتے ہیں تو اس کے اوپر ٹیکس ہے. تو یہی سارا کام جو ہے وہ چل رہا ہے. ابھی جو بڑی کامیابی اس میں منسٹری آف انرجی کی یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو تمام رینیویبل انرجی کی اکوپمنٹ ہے اس کے اوپر ڈیوٹی ٹیکس اسٹرکچر بالکل ریوائز کر دیا ہے, زیرو کر دیا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا, ایک طرف چائنا امریکہ ٹریڈ وار چل رہی ہے, سو چائنیز کمپنیز جو ہے ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریلوکیٹ کریں. سو پاکستان ایک بہت آئیڈیل چانس فراہم کرتا ہے سی پیک کے امبریلا کے اندر بھی کہ چائنیز کمپنیز پاکستان میں مینوفیکچرنگ یونٹ لگائیں. اب عام آدمی کو اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس میں ایک اور بڑی زبردست چیز جو انہوں نے انٹروڈیوس کرائی ہے وہ یہ کی ہے کہ میونسپل کمیٹیز, لوکل گورنمنٹس اپنی بھی بجلی جو ہے وہ پروڈیوس کر سکتے ہیں. چھوٹے شہر ہیں وہ اپنا پلان کریں گے کہ نہیں ہمیں بجلی بنانی ہے, اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے, ہم سولر سیل یہاں پہ مینوفیکچر کریں, چھوٹے شہر اپنے بجلی کا جو بنانے کا نظام لگائیں اور وہاں سے وہ ڈسٹریبیوشن کر لیں. تو اس کے نتیجہ کیا ہوگا, فار ایگزامپل انڈسٹریل چھوٹے آپ کے یونٹس بن رہے ہیں وہ اپنی انڈسٹریل کا لگائیں. سو ہمارا جو فوکس ہے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا, اور ہم گائیڈنس میں کام کر رہے ہیں منسٹری آف انرجی کی, ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم پہلے سولر کو اور پھر ونڈ کو پاکستان میں انڈیجنائز کر سکیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑی مہربانی کی ہے, ہمارے پاس تو سورج ہے اور ہوا ہے اور یہ نعمتیں ہیں اللہ کی جن کو ہمیں استعمال کرنا ہے, اور الٹیمیٹلی پاکستان جیسے ملک میں تو انرجی کا کوئی کرائسس نہیں ہے. تو میں انشاءاللہ مجھے پوری امید یہ ہے کہ اگلے جس طریقے سے ہماری جو پالیسیز جا رہی ہیں, جو فارورڈ لکنگ پالیسی ہیں, اگلے 10-15 سالوں میں ہم اپنی بجلی کی قیمت کو بھی بڑی سبسٹینشلی ہم اس کو نیچے لے کے آ سکیں گے, اور بجلی کی جو ہماری اوور آل ایک جو بل ہے اس کو بھی ہم نیچے ریڈیوس کریں گے, اور اویلیبلٹی بھی ہوگی. دو چیزیں ہیں نا, اویلیبل بھی ہونا چاہیے اور سستی بھی ہونی چاہیے. سو یہ ایک اس پالیسی کا مقصد اور ایک اوور آل جو انرجی پالیسی کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ اویلیبل بھی ہو اور سستی بھی ہو. ان دونوں کے اوپر ہم جو ہے اب یہ نئے انیشیٹیوز ہم شروع کر رہے ہیں. پہلے بھی آپ نے دیکھا کووڈ میں ہم نے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے جو ہم نے آج اس وقت جو انٹروڈیوس کروائے تھے, اپنے اسٹیپس لیے تھے, اس کے نتیجے میں 26 فروری کو جب پہلا کیس آیا تھا پاکستان ہر چیز امپورٹ کر رہا تھا. ہم ماسک امپورٹ کر رہے تھے, سینیٹائزر آپ کو یاد ہے ہوگا کہ ایک ہفتے کے بعد تمہارے یہاں سینیٹائزر شارٹ ہو گئے تھے. آج الحمدللہ پاکستان میجر ایکسپورٹر ہے کووڈ کے تمام مٹیریلز کا. پی پیز کو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ہم ڈس انفیکٹنٹس ایکسپورٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ وہ وقت بھی جلد آنے والا ہے جب ہم اپنے ہمسایہ ملکوں کو بجلی بھی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکیں گے. ہماری اپنی انرجی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے اور ماڈرن ہم نے کوشش کیا ہے کہ پاکستان کو ایک فیوچرسٹک لینڈسکیپ کے اوپر ڈالا جائے. ای وہیکل پالیسی آپ نے دیکھا, 2 ویلر اور 3 ویلر جو ہے وہ ہم لے آئے ہیں. 4 ویلر پالیسی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم لانے جا رہے ہیں.
سو یہ جو مختلف منسٹریز کے ساتھ جو ہماری ایک کمبینیشن ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، اینڈ اسپیشلی ود اے ویری فارورڈ لکنگ ٹیم لائک سٹنگ بفور یو انرجی منسٹری کی، ان کے ساتھ مل کے ہماری کوشش یہی ہے کہ اگلے 10 سالوں میں پاکستان کا انرجی کا جو لینڈسکیپ ہے وہ بالکل تبدیل ہو سکے. 10 سال کا پروگرام 3 سوال ہو گئے شروع عمر آئی آپ ہاف پہ کریں. ایک سیکنڈ شہزاد قاسم صاحب، آپ شہزاد قاسم صاحب جی ہمارے انرجی ایکسپرٹ بھی ہیں جی. آپ جی تھینک یو. میرا خیال ہے میرے کولیگ نے سارا بیک گراؤنڈ وغیرہ دے دیا ہے، تو میرے خیال ہے انلیس سیکرٹری صاحب آپ نے کوئی بات بتانی ہے تو اوپن اپ کوسچن. سر میرے پاس ادھر بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو متبادل انرجی پالیسی دیکھ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بجلی کے بلوں میں ایک تو نیلم جہلم سرچارج اپنی تک لگ کے آ رہا ہے. پچھلی حکومت نے بجٹ پیش کرتے ہوئے اس کے خاتمے کا اعلان کیا تھا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے کیا یہ بتایا گیا ہے کہ جو ڈیفر پیمنٹ میں ہمیں آئل ملنا تھا وہ اس کا انہوں نے روک دیا اس کو، اور اس کے علاوہ یو اے ای جو ہے وہ روکنے کا سوچ رہا ہے. ندیم صاحب سعودی فیسلٹی کا بتا دیجیے. دیکھیں یہ جو فائنینس فیسلٹیز ہوتی ہیں نا، سعودی ہو، آئی ڈی ایف سی ہو، کوئی بھی ہو، یہ عموماً فیسلٹی اسٹرکچر کی جاتی ہے اینول رینیول کے حساب سے. 3.5 بلین کی ٹوٹل فیسلٹی تھی. ہمیں جتنی فیول کی ضرورت تھی اس حساب سے ہم نے اس کو یوٹیلائز کیا، پورا 3.5 ہم نے یوٹیلائز نہیں کیا. رینیول کے ٹائم ان کی طرف سے انڈیکیشن آئی کہ یہ 3.5 روپے آپ نے یوز نہیں کیا تو اس کو ریویو کیا جائے. ہم نے دوبارہ ان کو ریکویسٹ بھیجی ہوئی ہے کہ اس کو ایکسٹینڈ کریں، اگر نمبر اوپر نیچے کرنا ہے تو کیا جا سکتا ہے. یہ ایک نارمل پروسیس ہے. میں آج آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ فائنل یا رینیول کب ہوگا، کس اماؤنٹ کا ہوگا، بٹ وہ پروسیس میں چل رہا ہے. ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ اس کو رینیو کیا جائے. صرف ایک پوائنٹ میں ایڈ کر دوں، یہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ سعودی عربیہ اور یو اے ای سے کو بڑے ہمارے تعلقات خراب ہو گئے یا کیا ہو گئے. پاکستان، سعودی عربیہ، یو اے ای بہت کلوز تعلقات کے ساتھ ہیں. ہمارے تعلقات کوئی ایک نسل کے تعلقات، ایک حکومت کے تعلقات نہیں ہیں، یہ عوام کے تعلقات ہیں. سعودی عربیہ سے ہمارا رشتہ ہے، جہاں پہ مکہ ہے، مدینہ ہے، ہمارا مذہبی رشتہ ہے، ہمارا ان کے ساتھ ایک تعلق ہے. اس کے ساتھ ہمارے سیاسی، اقتصادی اور اسٹریٹجک تعلقات ہیں. وہ کوئی اس طرح ایک دن کے اوپر نیچے سے نیچے نہیں ہونے. جن لوگوں کا خواہش ہو سکتی ہے کئی لوگوں کی کہ وہ خراب ہوں، پاکستان کے سعودی عربیہ کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. نیلم جیلم کا جو آپ کہہ رہے تھے کہ جی اس کا اس وقت سرچارج لگ رہا ہے، اس کا آپ نے کیا کہا تھا؟ یہ پچھلی حکومت نے جب بجٹ پیش ہو رہا تھا 2018 میں، مفتاح اسماعیل صاحب نے تقریر کی، اس میں انہوں نے کہا کہ نیلم جیلم سرچارج کیونکہ اب وہاں سے پروڈکشن آنی شروع ہو گئی ہے، وہ آپریشنل ہو گیا ہے، تو نیلم جیلم سرچارج جو ہے وہ ختم کیا جاتا ہے. بجٹ تقریر میں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، لیکن ابھی تک تقریر ہی کی ہوگی انہوں نے، کبھی تو ٹیکس نہیں ختم کیا. نیلم جیلم ابھی تک ہے جی اس میں. سر میرا سوال یہ ہے کہ 40% 2030 تک جو متبادل قابل تجدید یہ الٹرنیٹ انرجی ہے اس میں پاکستان شفٹ ہوگا 30%. امپورٹ بل اس میں جو فیول امپورٹ بل ہے کتنا آئے گا؟ ایک یہ بتا رہے ہیں. بات جو کے حساب سے سوال یہ ہے کہ آپ نے مافیات کی بات کی، آپ کو ڈرائیو اور بہت ساری ایسی مافیات کا سامنا آ رہا ہے. اب سولر پینل آپ اور جو دیگر جو بیٹریز ہے اس کے آپ کام کر رہے ہیں پاکستان میں اس حوالے سے جو مافیا جو ماضی میں وہ منی لانڈرنگ کے طور پہ یہ پینل وغیرہ لاتے رہے تو اس کو ٹرانسپیرنٹ کیسے کریں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. پاکستان میں جو سولر پینلز ہیں وہ سب سے بڑے منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں پہ زیرو ٹیکس تھا. وہاں سے چائنا پیسے بھیجنے کے لیے شو کیا جاتا تھا کہ ہم بڑے زیادہ پینلز منگا رہے ہیں، ایکچولی کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ پیسے بھیجے جاتے تھے. اسی لیے اب اس کو جو ہے وہ ٹرانسپیرنٹ کیا گیا. پچھلے سال ہم نے تھوڑا سا اس کو پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کو ایک تو ہم نے تگڑا کیا ہے، سولر پینلز کی جو ہے وہ اپنا ہم لا رہے ہیں، کوالٹی جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ اس کے اوپر لا رہے ہیں. اور دوسری جب ہماری اپنی مینوفیکچرنگ شروع ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. دیکھیں ہمارا امفیسس یہ ہے جو ابھی ندیم بابر صاحب نے جس طریقے سے آپ کو بتایا، ہماری کوشش ہے کہ ٹیکنالوجی شفٹ ہو جائے پاکستان میں. ہم اپنا ہی بنانے شروع کر دیں گے تو الحمدللہ ہمارے پاس سلیکون بھی ہے پاکستان کے اندر، ہم تو سولر سیل بھی شروع کر دیں گے، لیکن ابھی سولر پینل شروع کریں گے تو ایشو ہے. مافیاز کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے، یہ ایک مستقل جد و جہد ہے.
یہ تو ایک چلتی رہنے کا. اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں کہ جو آپ کے ونڈ کے ہیں اور آپ کے سولر پینلز کے ہیں، دنیا کی جو سب سے بڑی کمپنیز ہیں وہ کووڈ سے پہلے ہمارے ساتھ آ کے وہ مل چکی ہیں اور وہ انٹرسٹڈ ہیں مینوفیکچرنگ پاکستان میں لوکیٹ کرنے کی. یہ بہت بڑی چیز ہے. یہاں پہ مینوفیکچرنگ جب آئے گی تو صرف پاکستان نہیں بلکہ پورا یہ ایریا، ایشیا، سینٹرل ایشین ریپبلکس، افریقہ، وہ یہاں پہ مینوفیکچر ہو کے جائیں گے جاپان سے، اور پوری دنیا کی بہت بڑی کمپنیز ہیں. میں ان کے دوسرے سوال کا جواب دے دوں. ویسے جو فواد چودھری صاحب نے کہا ہے بیلنس پہ، اس میں ایک اور ایڈ کرتا چلوں. ہم نے چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ بھی اگریمنٹ کر لیا ہوا ہے کہ ادھر سے سولر پینل جب ایکسپورٹ ہوتے ہیں تقریباً 90% پروڈکشن وہاں سے آ رہی ہوتی ہے. وہ گورنمنٹ ایکسپورٹ سرٹیفکیٹ بھی ایشو کرتی ہے تاکہ یہ جو اوور انوائسنگ، انڈر انوائسنگ والا سارا سلسلہ ہے وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بھی ہم اسے ریکنسائل کر سکیں. انہوں نے جو سوال پوچھا بھائی نے کہ رینیوبل انرجی سے امپورٹ بل میں کتنا فرق پڑے گا. اس وقت ہمارا امپورٹ بل ہائیڈرو کاربنز کا تقریباً $16 بلین ہے. اگر ہم آج 5% کی بجائے 30% رینیوبل انرجی پہ بیٹھے ہوتے تو یہ تقریباً 20 سے 25% ہمارا امپورٹ بل کم ہو جانا تھا. لیکن نیچرلی 10 سال بعد ہمارا مارکیٹ کا سائز بھی بڑا ہو گیا ہوگا. تو حالانکہ رینیوبل انرجی کا شیئر 25-30% تک پہنچ گیا ہوگا لیکن ہائیڈرو کاربنز کی ڈیمانڈ بھی بڑھ گئی ہوگی. تو اس لیے وہ میں آج آپ کو وہ نظر نہیں دے سکتا، لیکن اگر آج کے حساب سے دیکھ رہے ہوتے تو تقریباً 20-30% کے قریب ہوگا. میرا سوال ہے سر، یہ بینک کے جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تو اس سے ایک انرجی مکس کی طرف پوچھنا چاہیں کہ جب آپ آئے تھے اس وقت انرجی مکس کی کیا پوزیشن تھی، ابھی کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے پہلے پریس کانفرنس میں بتایا کہ آپ نے جو ہے وہ آلٹرنیٹ لائے گئے ہیں اس سے بجلی کی پیداوار بڑھے گی، لیکن اس سے بجلی کی کاسٹ پہ کیا افیکٹ پڑا ہے؟ بل جو ہے وہ ہر مہینے بڑھتے جا رہے ہیں، کم ہونے کی. یہ ذرا بہت اچھا سوال ہے. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسی سال میں وزیر اعظم صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہی تقریباً 1000 میگا واٹ کے جو ونڈ پروجیکٹس ہیں جو کہ آپ کے جھمپی ونڈ کوریڈور میں یہاں پہ ہیں ان کا ایک افتتاح کیا اور وہ اس وقت چل پڑے ہیں. مطلب وہ ان پہ کنسٹرکشن شروع ہے. 1000 میگا واٹ صرف ایک سال کے اندر، اسی سال کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے پہلے بھی یہاں پہ بات کی ہے کہ ہائیڈل پن بجلی وہ بھی رینیوبل کا سورس ہے. تو آپ اس وقت دیکھ لیں کہ آپ کا بھاشا دیامیر، آپ کا کروٹ، آپ کے باقی جو پروجیکٹس ہیں وہ بھی اس وقت پائپ لائن میں آ رہے ہیں. تو امیجیٹ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ ہماری حکومت آئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم نے ان پروجیکٹس پہ کام شروع کیا اور ان کی مطلب آپ کا فائنینشیل کلوز کر کے کنسٹرکشن شروع کر دی اور اگلے تقریباً 2 سالوں میں وہ پروڈکشن میں آنے شروع ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہمارا یہ بھی ہے کہ جو اس پالیسی کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ میں مکمل کر لوں تو 2025 تک یہ تقریباً 8000 میگا واٹ تک جائے گا رینیوبل انرجی، جو کہ 20% ہوگا آپ کا انرجی مکس کا. ایک چیز. دوسری اہم بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بجلی کے بلوں میں، تو وہ بجلی کے کارخانے جو اس وقت پائپ لائن میں بھی آنے ہیں وہ تقریباً اس کا فائدہ ہمیں 2 سالوں تک آنا شروع ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ جو اس وقت بجلی کا جو اوور ہینگ یا کیپیسٹی پیمنٹس ہمیں آئی ہیں، یہ پچھلے ادوار میں جو مہنگے فیول کے آپ نے اگریمنٹس کیے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے یہ بجلی مہنگی ہمیں اس کا سامنا ہم ساروں کو کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ وہ انرجی ہے جس طرح میں نے پہلے یہاں پہ بات کی ہے کہ جو امپورٹڈ فیول سورسز پہ ہے، جو کہ آپ کے اگریمنٹس ہیں، اگریمنٹس پہ چاہے آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں آپ کے کیپیسٹی چارجز آپ کو دینے پڑتے ہیں. تو انہی چیزوں کا یہ ایک سلسلہ ہے، تسلسل ہے کہ ہم لوگ مارکیٹس جو ہیں وہ ہم لوگ کھولنا چاہ رہے ہیں. ملٹی سیکٹر مطلب ملٹی بائر ملٹی سیلر مارکیٹس آئیں گے، وہاں پہ بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ کمی کی طرف ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں. تو وہ آج نہیں ہوگا پر عنقریب انشاءاللہ اس کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ.
اسلام آباد میں وفاقی وزراء اور معاونین خصوصی پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 2025 تک پاکستان میں 20% بجلی قابل تجدید اور متبادل ذرائع سے حاصل کی جائے گی. قابل تجدید ذرائع سے بجلی کی حصول کے لیے شفاف طریقے سے بولی کا عمل ہو رہا ہے. پاکستانی سائنسدان اور انجینئرز ہوا سے بجلی کی پیداوار کے لیے آلات بنانے کی تیاری کر رہے ہیں. مزید کہا گیا کہ تھر کے کوئلے کے ذخائر سے بھی مجموعی طلب کے 10% تک بجلی حاصل کریں گے. سستی بجلی سے صنعتی اور گھریلو صارفین کو فائدہ ہوگا. حکومت نئی پالیسی کے تحت قابل تجدید توانائی کی آلات کی تیاری پر خصوصی رعایت دے رہی ہے. پالیسی کے تحت ان کمپنیز کے ساتھ معاہدے بھی ہوں گے جو پیداوار کے ساتھ ٹیکنالوجی بھی منتقل کریں گے.